ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہماری آج کی کہانی ہے حویلی کی بدروح۔ مرزا صاحب کی نئی نئی نوکری لگی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کسی کرائے کے مکان کی تلاش میں تھے۔ ان کے ایک جاننے والے چودھری صاحب تھے، جن کے آباء و اجداد کی ایک پرانی حویلی تھی۔ وہ آبادی سے دور ایک ویرانے میں تھی۔ چودھری صاحب حویلی کرائے پر دیتے تھے، لیکن آج کل وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ مرزا صاحب کی خواہش تھی کہ وہ چودھری صاحب سے حویلی کرائے پر حاصل کر لیں۔ اس سلسلے میں وہ چودھری صاحب سے ملے اور ان سے حویلی کے بارے میں بات کی۔ چودھری صاحب راضی تو ہو گئے، مگر ان کی شرط یہ تھی کہ وہ حویلی کا 6 ماہ کا کرایہ پہلے لیں گے۔ اصل میں ان کی حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان میں جن بھوت رہتے ہیں۔ جو بھی کرایہ دار وہاں آیا، چند دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا۔ مرزا صاحب ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے 6 ماہ کا کرایہ فوراً پیشگی دے دیا اور حویلی میں منتقل ہو گئے۔ مرزا صاحب نے حویلی میں سونے کے لیے جو حصہ چنا، اس کے سامنے ایک لان تھا۔ وہ 2 دن تک تو کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ تیسرے دن مرزا صاحب آفس سے واپسی پر ایک ہوٹل سے کھانا کھانے کے بعد جب حویلی آئے تو انہیں بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں لیٹ گئے اور ذرا سی دیر بعد خراٹے لینے لگے۔ آدھی رات کو اچانک ہی مرزا صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں لوگ ڈھول بجا رہے ہوں اور بہت سے ہاتھی چنگاڑ رہے ہوں۔ ڈر کے مارے مرزا صاحب کو سخت سردی میں بھی پسینے آنے لگے۔ آخر وہ ہمت کر کے اٹھے اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر لان میں جھانکنے لگے۔ لان کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ایک عورت سفید کپڑوں میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مرزا صاحب بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر اس عورت کو دیکھ کر ان کے جسم سے تو گویا جان نکل گئی۔ کافی دیر تک وہ کھڑے کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ہمت کر کے سوچا، یہ سائنسی دور ہے، اب بھلا بھوتوں کا کیا کام؟ لہٰذا انہوں نے اس عورت سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ وہ آیتیں پڑھتے اور کانپتے لان میں پہنچے۔ وہ عورت اب تک وہیں کھڑی تھی۔ مرزا صاحب کو دیکھ کر بھی عورت اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مرزا صاحب اس کے پاس آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سنتی ہیں مس، سنتی ہیں؟ اس عورت نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ مرزا صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم؟ عورت کا چہرہ بھی دودھ کی طرح سفید تھا۔ اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور مرزا صاحب کو گھورتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مرزا صاحب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب وہ پراسرار عورت ان کا گلا دبا کر مار دے گی، لیکن کئی منٹ گزرنے کے بعد بھی کسی نے ان کی گردن کو نہیں دبوچا۔ انہوں نے دیکھتے دیکھتے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئے، وہ پراسرار عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ مرزا صاحب کو یقین ہو گیا کہ وہ پراسرار سفید پوش عورت کوئی بدروح تھی۔ اگلے کئی دن تک مرزا صاحب بخار میں مبتلا رہے، لیکن کوئی اور واقعہ پیش نہ آیا۔ چھٹے روز آدھی رات کے وقت مرزا صاحب بے خبر سو رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں جاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگے۔ آخر ان کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، کون ہے؟ جواب میں انہیں کسی عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ مرزا صاحب نے بدروح کا نعرہ لگایا اور گھمگھماتے ہوئے بیڈ کے نیچے گھس گئے۔ عورت کی ہنسی کی آواز آتی رہی اور مرزا صاحب بیڈ کے نیچے کانپتے رہے۔ ان کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب وہ یہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ اگلی صبح وہ بھاگم بھاگ چودھری صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ ان کی حویلی خالی کر رہا ہوں۔ چودھری صاحب نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی؟ ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ مرزا صاحب دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے بولے، بس میں وہاں نہیں رہوں گا۔ آپ کی حویلی آسیب زدہ ہے، وہاں ایک خوفناک بدروح رہتی ہے۔ چودھری صاحب ہنسنے لگے اور بولے، مرزا صاحب آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ مرزا صاحب غصے سے بولے، چاہے میں نے خواب ہی کیوں نہ دیکھا، لیکن میں وہاں ایک لمحے کے لیے نہیں رہوں گا۔ چودھری صاحب سنجیدہ ہو کر بولے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کروں گا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ مرزا صاحب
اچھلتے ہوئے بولے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرا سامان ادھر نہ ہو، 2-4 دن میں آ کر سامان واپس لے جاؤں گا، یہ رہے آپ کی حویلی کی چابیاں، اللہ حافظ۔ مرزا صاحب انہیں چابیاں دے کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چودھری صاحب اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر حویلی کی چابیاں اور مرزا صاحب کی دی ہوئی پیش کی رقم پڑی تھی۔ ان کی بیوی ہنستی ہوئی بولی، خوب بیوقوف بنایا جا رہا ہے بیچارے کو۔ چودھری صاحب نے کہا، واقعی یہ مرزا تو بڑا ڈرپوک نکلا، چند دن میں حویلی خالی کر گیا۔ ویسے تو اپنے آپ کو بڑا بہادر ظاہر کر رہا تھا، ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کی بہن نے ہنس کر کہا، میں اداکاری کتنی اچھی کرتی ہوں نا بھائی جان، اب آپ ان پیسوں میں سے آدھے پیسے مجھے دیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں بھئی بدرو صاحبہ، آپ کو آدھی رقم دینی پڑے گی، آخر آپ ہی تو کرایہ داروں کو بھاگنے پر مجبور کرتی ہیں، دیکھتے ہیں اب کتنا بہادر کرایہ دار آتا ہے۔ اس بات پر ان کی بہن، بیوی اور وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔